بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر تعلیم المنطق ہماری جو کتاب ہے اس کی صفحہ بصفحہ پہلے پڑھائی ہم شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 16 سے۔ پچھلا ہم نے حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے چونکہ اس سے طوالت جو ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز تھے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ نئے جو ویورز ہیں ان کے لیے میں یہ بات بتا دوں کہ یہ تفصیلی یا تشریحی یا توضیحی لیکچرز نہیں ہیں، ان میں کچھ تھوڑا بہت جہاں پہ ضروری ہوگا وہ ضرور بیان کیا جائے گا۔ یہ کتاب کے صفحہ بصفحہ لیکچر ہیں، یعنی تعلیم المنطق جو ہے اس کی جو صفحہ بصفحہ پڑھائی ہے، جو طالب علم جن کے پاس کتاب نہیں بھی ہوتی تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا وہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اس کی صفحہ بصفحہ پڑھائی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ منطق کی تعریف: ہی آلۃ قانونیۃ تاسم مراعاتها الذہن یا مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہی آلتن، یہ آلہ ہے، قانونیتن، قانونی، تاسم مراعاتها، جس کی رعایت کرنے سے، الذہن، ذہن جو ہے، عن الخطاء فی الفکر، عن الخطاء، خطا سے بچ جاتا ہے، فی الفکر، فکر کے اندر۔ اب ذرا لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ منطق کا موضوع معرف و قول شارع اور دلیل حجت ہے، یہ منطق کا موضوع ہے۔ اب میں یہاں پر جو ہے وہ جو پرانے طلباء ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لفظ معرف ہو تو پھر کیا معنی ہوگا، معرف ہو تو پھر کیا معنی ہوگا، یہ آپ نے کامنٹ کے اندر بتانا ہے، تو پھر آپ کی حاضری بھی لگ جائے گی۔ منطق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے جی؟ صیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر، صیانت الذہن، ذہن کو بچانا، عن الخطاء، خطا سے، فی الفکر، فکر کے اندر غلطی سے۔ اب ترجمہ جو ہے وہ لفظی کر لیتے ہیں۔ ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ فائدہ: کسی فعل کے نتیجے کو اس حیثیت سے کہ اس کا تصور فاعل سے صدور فعل کا علت بنا، غرض اور علت غایہ کہا جاتا ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ صدور فعل کے بعد حاصل ہوا فائدہ، منفعت اور رعایت یا غایت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ صیانت الذہن فائدہ، منفعت اور غایت ہے، فائدہ، منفعت اور غایت ہے۔ عن الخطاء فی الفکر، بحیثیت اول علم منطق کی غرض اور علت ہے، اور بحیثیت ثانی فائدہ، منفعت اور غایت ہے۔ وضاحت یا واضح: منطق کو ابتداً ارسطو نے سکندر ذوالقرنین کے حکم پر وضع کیا، لہذا ارسطو کو معلم اردو کہا جاتا ہے۔ پھر بونصر فارابی نے اس کے مزید توضیح کی تو وہ معلم ثانی کہلائے، اور فارابی کی کتب کے جل کر ضائع ہو جانے کے بعد شیخ الرئیس ابو علی سینا، جسے انگلش میں ایویسینیا کہا جاتا ہے، نے دوبارہ اس علم کو مفصل تحریر کیا تو وہ معلم ثالث قرار پائے۔ اب آپ نے کامنٹ کے اندر جو ہے وہ معلم اول، معلم ثانی اور معلم ثالث بالترتیب لکھنے ہیں حاضری کے طور پر۔ وجہ تسمیہ: وجہ تسمیہ منطق بنا ہے نطق سے، نطق ینطق نطقا فضا کا منطقن۔ نطق کی دو قسمیں ہیں، نطق ظاہری یعنی تکلم، نطق باطنی یعنی ادراک۔ چونکہ یہ علم ان دونوں میں تقویت دیتا ہے لہٰذا اس سے منطق کہتے ہیں، اور اس علم کو میزان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ میزان کا معنی ترازو ہے، اور ترازو ہے، اور علم بھی عقل کے لیے ترازو ہے جس پر عقل افکار کو تول کر صحیح اور فاسد میں امتیاز کرتی ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا صفحہ نمبر 16 مکمل ہوا، اور صفحہ نمبر 17 کی پڑھائی کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اردو کی خدمات کے لیے ہمارا چینل مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا ہے، اور انگلش کی خدمات کے لیے ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے۔ سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.